احباب کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری اس تقریب میں جو صف اول میں قائدین تشریف فرما ہے، آپ منتظر رہیے گا کہ وہ یہ تمام قائدین آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ میری مراد مجاہد ملت جناب محترم میاں محمد جمیل صاحب، سابق ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب محترم مولانا محمد نعیم بٹ صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث قصور کے ناظم جناب محترم حافظ حسن محمود قمیر پوری صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث جنگ کے امیر جناب محترم حافظ نعیم الحق صاحب، غازی اسلام رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری، ایڈیشنل سیکریٹری جنرل مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور اسی طرح ہم پہلے جو اعلان کر چکے تھے محترم جناب حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب، اور معاصر سیاسی جماعتوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد کے صدر جناب محترم رانا نعیم دستگیر خان ایڈوکیٹ صاحب، اور ہمارے مسلک کے جماعت کے فرزند پروفیسر ساجد میر صاحب کے ہمیشہ کے سے خادم جناب محترم حافظ شفیق کاشف صاحب، پنجاب پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے بی آر میڈیا کوارڈینیٹر بھی ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو اب میں ملتمس ہوں، ہمارے مہمان ہیں جمعیت علماء پاکستان فیصل آباد کے سیکریٹری جنرل ہیں، متحدہ مجلس عمل فیصل آباد کے ضلعی جنرل سیکریٹری ہیں، اہل سنت و جماعت مکتب بریلوی مکتب فکر فیصل آباد کے آن ہیں جناب محترم ڈاکٹر منظور حسین ساقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے سامعین کو اپنے خیالات سے نوازیں۔ اسی دوران استاد العلماء عالم اسلام کی مایہ دانشگاہ جامعہ سلفیہ کے پرنسپل، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ جناب محترم پروفیسر یاسین ظفر صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم پیر ڈاکٹر منظور حسین ساقی صاحب، سیکریٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان ضلع فیصل آباد۔ وہی جو تاخیر سفر سے۔ تو اب میں ملتمس ہوں اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے اہل تشیع کے مشہور معروف رہنما، مذہبی قائد جمعیت علماء امامیہ پاکستان کے سیکریٹری جنرل جناب محترم آغا غلام اکبر ساقی صاحب سے کہ وہ آئیں اکابرین اہل حدیث کی خدمات کے سلسلہ میں ہمارے اس ایوان کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علیہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن فاذکرونی اذکرکم۔ واجب الاحترام عزت مآب قائد جماعت سلفیہ سرکار علامہ ساجد میر صاحب قبلہ مجدد العالی کو اس پروگرام میں فیصل آباد کی سرزمین پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور دیگر علماء اہل حدیث اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی تشریف آوری کو بڑی خوش اور اچھی نظر سے دیکھ کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ایسے اجتماعات اس سے بڑے ہو جائیں، جس طرح آج میرے برادر محترم جناب علامہ عبدالصمد معاذ صاحب نے اپنے والد گرامی شیخ الحدیث سرکار علامہ محمد طیب معاذ مدظ العالی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج اس فیصل آباد میں ایک خوبصورت اچھی خوشبو والا گلدستہ سجایا ہے، جس میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے، اور یہ پیغام ہے کہ یہ مسلک جو ہیں
یہ مکاتب، یہ بیت اسلام کے باب ہیں۔ مجھے چونکہ آج کا عنوان ہے بزرگان کی اکابرین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا، تو آپ کی جماعت کی بہت بڑی بزرگ شخصیت سرکار علامہ احسان اللہ الظہیر کا ایک جملہ جو انہوں نے مجلس شورا میں کہا، اور ملت جعفریہ کا قائد علامہ مفتی جعفر حسین نے ان کے ساتھ ہی ان کی تائید کرتے ہوئے ان کے ساتھ استعفیٰ دیا جب جنرل ضیاء الحق نے کسی ایک فقہ کو نافذ کرنے کی کوشش کی، تو علامہ احسان اللہ الظہیر شہید نے جنرل صاحب کو کہا کہ آپ کوئی ایک فقہ نافذ اس ملک میں نہیں کر سکتے، آپ اسلام نافذ کریں، جو فقہ اسلام میں ہوگی وہ نافذ ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ کہا اور استعفیٰ دیا تو مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ نے بھی ساتھ استعفیٰ دیا اور پھر ان کے ساتھ چلے۔ آج بھی اس ملک میں قبلہ علامہ ساجد میر صاحب دامت برکات العالیہ کے خطابات اور ان کے افکار سنتا رہتا ہوں۔ ان جیسی شخصیات آج بھی نفاذ اسلام کی بات کرتی ہیں، کسی ایک مسلک کے نظریات کو نافذ کرنے کا نہیں کہتے، اس لیے کہ اسلام سب کے لیے ہے، اور چادر اسلام اتنی تنگ نہیں ہے کہ وہ کسی کو نکالے اور کسی کو اپنے دامن میں لے۔ اسلام کی چادر اتنی وسعت رکھتی ہے کہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام کے نفاذ میں پناہ بھی ملتی ہے، اور اسی اسلام کے ہی اندر ان کے حقوق کا تحفظ بھی ہوتا۔ میں طالب علمی کے زمانے میں اور کچھ زمانے میں سب سے زیادہ خوف زدہ اسی جماعت سے تھا، اور پروپوگنڈا یہ ہوتا تھا کہ جناب یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ علی شیر خدا کو نہیں مانتے، مگر جب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مجھے اہل حدیث علماء کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اتحاد بین المسلمین کے پروگراموں میں مل کے چلنے اور بیٹھنے کا موقع ملا، ان کے افکار کو پڑھا، شخصیات کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا۔ جناب علامہ مفتی نصر اللہ عزیز صاحب، ان کے والد ڈاکٹر عبدالقادر صاحب بڑے بزرگ ہیں، جناب حنیف بھٹی صاحب ہمارے ساتھ، اور سب سے ہمارے بزرگ جو استاد مولانا محمد اسماعیل اور مولانا محمد صدیق کی مثالیں دیتے ہیں، عالی جناب یوسف انور صاحب قبلہ، ایسی شخصیات کو جب ملا اور ان کی زبان سے اہل بیت کا ذکر سنا تو میں نے کہا اگر اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں تو اللہ کرے پوری دنیا میں اہل حدیث ہی ہو جائے۔ اور دوسری بات، ماشاء زندہ باد، زندہ باد۔ اور ایک بات جو اظہر من الشمس ہے، جس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے، یہ آپ کا دل بہلانے کے لیے بات نہیں ہے، پوری دنیا پہ واضح ہے کہ کشمیر کے متضعفین اور مظلومین کی نصرت کے لیے جتنا خون جماعت اہل حدیث کا بہا ہے کسی اور جماعت کا نہیں، جتنی جوانیاں اس جماعت کے جوانوں نے لوٹائی ہیں کشمیری مسلمان بھائیوں کے لیے، اتنے پاکستان میں میرے مسلک سمیت کسی اور مسلک نے قربانی نہیں دی۔ آج اگر ہم ان کے اس موقف کے ساتھ، ان کے اس جذبے کے ساتھ، ان کے اس کاج کے ساتھ سارے مکاتب فکر مل کر اٹھ کے چل پڑیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد کے ساتھ تمام مشرکین اور ظالمین کا خاتمہ ہو جائے اور کشمیر کے مسلمان آزاد ہو جائیں۔ دامن وقت میں وسعت نہیں۔ علامہ حبیب الرحمن یزدانی جیسی شخصیات، علامہ جناب
عبدالعلیم یزدانی جیسی شخصیات آپ کے بزرگ علماء نے پاکستان کے اندر، پھر میں جو میرا علم ہے، جتنا میں اس ملک میں جانتا ہوں حالات، آج تک فرقہ واریت کی آگ میں نہیں سمجھتا کہ اس جماعت کے قائدین نے کسی مسلمان کا خون بہانے کا حکم دیا، یا کسی مسلمان مکتب کو کافر کہا ہو، یا کسی مسلمان کی املاک پہ حملہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیادت اچھی ہے، قائد اچھا ہو قوم اچھی ہو جاتی ہے، قیادت پرامن ہو قومیں پرامن ہوتی ہیں۔ ہم علامہ ساجد میر صاحب قبلہ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے یہ جو مجاہدین ہیں، میرے بھائی عبدالصمد معاذ جیسے آپ کے جو جیالے ہیں، فیصل آباد کے اندر جب بھی یہ آواز دیں گے، جس مقام پہ پکاریں گے، ہم نفاذ اسلام کے لیے اور بقائے پاکستان کے لیے ان کے ساتھ برابر پہ شریک ہو کے خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلام میں یہ جو بھائی نے اتنی بات کی ہے، اس پہ میں معذرت کا اظہار کرتا ہوں محترم آغا صاحب سے۔ تو بھائی یہ کوئی ایسے اخلاق کی بات نہیں کی آپ نے، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ میں شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد کے ممتاز رہنما، سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی جناب محترم رانا مشتاق احمد خان صاحب کا کہ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اکابرین کے ساتھ اپنے محبت کے اظہار کے لیے، مرکزیت سے وابستگی کے اظہار کے لیے آج کی ہماری اس تقریب میں تشریف لائے۔ میں رانا مشتاق احمد خان صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔